امام اہل سنت کا پیام تمام مسلمانوں کے نام۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حنفی مذہب کے عظیم عالم اور مفتی حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے ایک ارادت مند یعنی معتقد کو شب برات سے قبل توبہ اور معافی تلافی کے تعلق سے ایک مکتوب شریف ارسال فرمایا، جو کہ اس کی افادیت کے پیش نظر حاضر خدمت ہے۔ چنانچہ کلیات مکاتیب رضا جلد اول صفحہ نمبر 356 تا 357 پر ہے۔ شب برات قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا عز و جل بطفیل حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے کہ ان کو رہنے دو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ حتی الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں کہ بإذنہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہوں۔ حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4250۔ ایسی حالت میں بإذنہ تعالی ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ یعنی پکی مغفرت کی امید ہے، بشرط صحت عقیدہ یعنی عقیدہ درست ہونا شرط ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ گناہ مٹانے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سب مصالحت اخوان یعنی بھلائیوں میں صلح کروانا اور معافی حقوق بحمدہ تعالی یہاں سالہائے دراز یعنی کافی برسوں سے جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کا اجرا کر کے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ لا ینقص من اجورہم شیء، یعنی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے، کہ مستاق ہوں۔ اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت دارین کی دعا فرمائیں۔ فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کرے گا۔ سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں یعنی بارگاہ الہی میں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پسند ہے، صلح اور معافی سب سچے دل سے ہو۔ والسلام، فقیر احمد رضا قادری عفیہ عنہ از بریلی۔ 15 شعبان کا روزہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں،
ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 1388۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز با جماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کی انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ زہ نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔